الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 56 سے لے کر کے آیت نمبر 60 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر خاص طور سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جو مشرک لوگ ہوتے ہیں ان کے جو مشرکانہ عقائد ہیں ان کی وضاحت فرمائی ہے، اور ان کے ان عقیدوں کے بدلے میں، ان کے ان خرافات اور شرک و بدعات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے زبردست پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے ان میں وہ ایسوں کو اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں، اس رزق میں حصہ ایسے شریکوں کو مقرر کرتے ہیں جو وہ خود نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء پردازی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو مشرکین تھے، خاص طور سے مشرکین مکہ، اپنے صدقات و خیرات میں اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک مقرر کرتے تھے جو بے جان بت ہوتے تھے یا پھر قبر میں پڑے ہوئے مردے ہوتے تھے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ان کو پکارے تو ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ہم کو پکار رہا ہے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ گویا مشرکین مکہ کو کسی بھی مستند ذریعے سے علم نہیں تھا کہ یہ جو شرک وہ کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو یہ شریک مقرر کر رہے ہیں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ ان کو اس کا کسی بھی مستند کے ذریعے سے علم نہیں تھا، ان کو یہ بالکل نہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے سلطنت میں مقرر کر رکھا ہے، کوئی جگہ ان کو دے رکھی ہے جہاں پر ان کو اپنا کام کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، کسی بھی طرح کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ شرک کے اوپر اصرار کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز صرف انہوں نے گھڑ نہیں رکھا تھا بلکہ اس کو اپنا مذہبی عقیدہ بنا رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر گویا یہ الزام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مشرکین سے، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو، ان کے افتراء پردازی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا، اور اس کا زبردست اور جو بھی قرار واقعی جو سزا ہوگی اللہ ان کو ضرور دے گا۔ اللہ پھر ان کے دوسرے عقیدے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رکھی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں، اور ان کے لیے وہ چیز ہیں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ بیٹا چاہتے ہیں، ان کو بیٹا چاہیے۔ مشرکین مکہ کے اندر خاص طور سے یہ، اور عرب کے مشرکین کے اندر خاص طور سے یہ چاہت تھی کہ ان کو بیٹا ہو، بیٹی نہیں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس الزام سے بالکل پاک ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بالکل پاک ہے، اور ان کو وہ چاہیے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے۔ ہندی، مصری اور یونانی تہذیب کی طرح سے مکہ والے اور مشرکین عرب بھی جو اللہ کے ساتھ دیوی اور دیوتا وہ مقرر کر رکھے تھے، اس میں دیوتا بہت کم تھے اور دیویاں بہت زیادہ تھیں۔ دیوتا کم تھے، دیویاں زیادہ تھیں، اور خاص طور سے ان کی 3 دیویاں یعنی لات، منات، عزا، یہ عرب کی بڑی خاص اور مشہور دیویاں تھیں۔ لات یہ الہ کا مؤنث، عزا یہ عزیز کا مؤنث، اور منات یہ منان کا مؤنث۔ لات یہ طائف کا بت تھا، طائف کے اندر یہ بت تھا، اور بنو ثقیف اس کی پوجا کرتے تھے، یہ دیوی کے نام پہ یہ بت تھے۔ اور عزا یہ مکہ والوں کی خاص دیوی تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراس ایک مقام ہے، وہاں پر اس کا استھان تھا،
اور مکہ والے خاص طور سے اس کو اپنی دیوی مانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ احد کے میدان میں جب احد کا فیصلہ ہو گیا اور دونوں فریق الگ الگ ہو گئے تو ابو سفیان جو سپہ سالار مکہ تھا اس نے پکار کر کے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا دیوی ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے. اور یہ جو منات ہے اس کا جو استھان تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے قریب قدید ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کا استھان تھا. اور مدینے کے جو خاص طور سے قبیلہ بنو خزاعہ، اوس اور خزرج، یہ لوگ جو تھے ان کے پرستار تھے. اور جب عرب کے حج کے زمانے میں عرب کے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو بیت اللہ کے طواف کے بعد مینا اور عرفات سے فارغ ہو کر کے وہیں سے اس کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کہنا شروع کر دیتے تھے. گویا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر دو طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر دو طریقے سے الزام لگایا تھا. ایک تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے میں اور معبود ہونے میں ان کو شریک مقرر کیا، اور دوسرا ان کو اللہ کی بیٹی قرار دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اور ان لوگوں کو وہ چاہیے جو یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کو بیٹیاں چاہیے، ان کو بیٹے چاہیے، بیٹیاں نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا نہایت گستاخانہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا اس قدر باطل اور گستاخانہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں مقرر کر رکھی، اور یہ لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کہ اگر ان کے ہاں بیٹیاں ہوں گی تو ان کے خیال کے مطابق کسی سے ان کی شادی کرنی پڑے گی، کوئی ان کا داماد بنے گا اور کسی قبیلے کے درمیان، کسی قبیلے کے سامنے ان کو جھکنا پڑے گا. یہ سوچ ان کے اپنے لیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس عقیدے اور خیال کی تردید کرتے ہوئے اور ان کی جو سوچ تھی اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خبر دی جاتی تو ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ جاتا تھا اور غصے میں بھر جاتے تھے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جو خبر دی گئی ہے بیٹی کی، اس بیٹی کے آڑ سے بچنے کی وجہ سے وہ اپنی قوم سے چھپا پھرتا تھا. جو خبر دی گئی ہے بیٹی کے پیدائش کی کہ اب بیٹی ہم کو کیسے پیدا ہو گئی، اب ان کے دل کے اندر شرم آ گیا اور شرم کی وجہ سے وہ چھپے پھر رہے ہیں کہ کہیں سماج کے لوگوں سے سامنا نہ ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اب بیٹی پیدا ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو دو خیال ان کے ذہن میں آتا تھا. ایک خیال یہ کہ یا تو ذلت کو سہتے ہوئے اس بچی کو گھر میں رہنے دیا جائے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، ذلت کو سہتے ہوئے اس بچی کو زندہ رہنے دیا جائے. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر اس بچی کو مٹی کے تلے دبا دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ کا دو مطلب بیان کیا ہے. ایک یہ کہ یا تو ذلت کے باوجود اس بچی کو زندہ رہنے دیا جائے، یا پھر اس بچی کو اگر زندہ رہنے دیا جائے تو اس قدر ذلیل بنا کر کے زندہ رکھا جائے کہ یہ انسان بھی نہ لگے بلکہ جانور سے بھی بدتر لگے. اس طرح سے لڑکیوں کو بنا کر کے وہ لوگ رکھتے تھے. اسلام جب آیا، اسلام کی جب تعلیم آئی، قرآن کریم جب آیا تو عرب کے اس رواج کو بالکل نیست و نابود کیا اور کہا کہ جو بھی اپنے بچی کو یا بچے کو زندہ درگور کرتا ہے، زندہ قبر کے اندر ڈالتا ہے، ایسے لوگوں کو یہ جو قتل جو ہوگا ان کا یہ بالکل قتل ناحق ہوگا اور ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی دینی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، یہ لوگ جو ہے اتنا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹا مقرر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹی مقرر کرتے ہیں. یہ جو بری مثالیں ہیں، یہ جو بری مثال ہے یا اس طرح کی بری مثالیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل برتر ہے، بلند ہے. بلکہ یہ بری مثالیں ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، یہ بری مثالیں ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت بلند ترین مثال ہے. وہو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی ان لوگوں نے جو اللہ کے لیے بیٹی مقرر کی، اللہ کو تو اولاد ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیبوں سے بالکل پاک ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ بلند تر ہے، اللہ کے لیے جس قدر اچھی مثالیں ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، اور یہ جو بری بری مثالیں ہیں یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ایسی گستاخانہ کلمات کہہ کر کے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ کل اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے اور ان باتوں کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ دراصل ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے عقیدے کی اور عرب کے جو مشرکین تھے ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ عقیدہ نہ تو اللہ کی کتاب میں ہے، نہ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے اس میں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اس طرح کا عقیدہ لوگوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور وحی کی ہے۔ لہذا ایسے عقیدوں سے بچنا چاہیے، اور جتنے بھی شریک مقرر کر رکھے ہو اللہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، لہذا تم کو چاہیے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو اور ایک اللہ کے بارے میں بالکل ویسا ہی عقیدہ رکھو جیسا عقیدہ یہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔